السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ڈیئر فرینڈس، وکیل سے اپوائنٹمنٹ لینا، اس سے وقت لینا کیوں ضروری ہے؟ اس لیے ضروری ہے کہ وکیل ایک پروفیشنل ہے. ویسے تو میں عرض کروں، اس کی طرف میں بعد میں آتا ہوں. آپ کسی کو بھی فون کریں تو پہلے اس کو میسج کریں کہ جی آر یو اویلیبل، میں آئی وانٹ ٹو ٹاک ٹو یو آن دس سبجیکٹ، تو آر یو فری. یا اس سے پوچھیں کہ پلیز کنفرم یور کنوینئنٹ ٹائم، آئی وانٹ ٹو ٹاک آن دس سبجیکٹ. انٹل انلیس کہ وہ آپ کا کوئی بہت ہی سارٹ آف کو لنگوٹیا اور بڑا کوئی کلوز فرینڈ ہے آپ کا، تو آپ اس کو رینڈم کال کریں. ادروائز یہ بڑا جدید دور ہے. اب پڑھا لکھا طریقہ یہی ہے کہ آپ اپنے کسی دوست کو بھی اگر کال کرنا چاہتے ہیں یا بات کرنا چاہتے ہیں، یا آپ کسی ریلیٹیو کو کال کرنا چاہتے ہیں، انٹل انلیس کہ آپ کی کوئی بہت زیادہ آپس میں فریکوینسی اور فرینکنیس اور انڈرسٹینڈنگ ہے، اور ڈے ٹو ڈے میٹرز جو ہے آپ کے چل رہے ہیں، اور ہر وقت جو ہے جس کو آپ کال کر رہے ہیں اس کو پتہ ہے کہ آپ نے کال کرنی ہے، پوچھنا ہے. لائک آپ کا باس ہے تو آپ کو کال اس نے کرنی ہے، کسی اس نے اسائنمنٹ پہ آپ کو بھیجا ہے، اس کی رپورٹ اس نے لینی ہے، یا اس طرح کا اگر کوئی ریلیشن شپ ہے. ادروائز آپ اس پڑھے لکھے دور میں کسی کو بھی آپ نے اگر کال کرنا ہے تو اپروپریٹ طریقہ یہی ہے کہ آپ پہلے اس کو میسج کریں، اور اپنی جس ٹاپک پہ آپ نے بات کرنی ہے اس کے بارے میں اسے بیفور ٹائم بتائیں. اب آگے پروفیشنلز، کسی بھی پروفیشنل سے انکلوڈنگ لائر آپ نے بات کرنی ہے. فرض کیا آپ نے ڈاکٹر سے بات کرنی ہے، یا ڈاکٹر کو وزٹ کرنا ہے، یا لائر کو وزٹ کرنا ہے، یا آپ نے اکاؤنٹنٹ یا چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کو وزٹ کرنا ہے، یا آپ نے ٹیکس کنسلٹنٹ کو وزٹ کرنا ہے، تو اس کے لیے تو بہت ضروری ہے کہ آپ پہلے ان سے وقت لیں. اور پھر آپ نے اپنا میٹر فون پہ ہی ڈسکس کرنا ہے یا فزیکلی آپ نے ان کو وزٹ کرنا ہے، تو اس کو باقاعدہ شیڈول کریں تاکہ آپ کو بھی انکنوینئنس نہ ہو، اور جو آپ کے لائر ہیں، وکیل صاحب ہیں، وہ اویلیبل ہوں آپ کو سننے کے لیے، تاکہ وہ بہتر طریقے سے آپ کے میٹر کو آپ سے ڈسکس کر کے تو اس کا جو بھی سلوشن ہے پراپرلی اس کو ورک آؤٹ کر سکیں. ایک چیز تو یہ ہو گئی. دوسرا یہ ہے کہ جب آپ کو پتہ ہے کہ آپ کو لائر کی ضرورت پیش آ گئی ہے، وکیل صاحب کی ضرورت پیش آ گئی ہے، تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ اس کے لیے پریپیئر ہونا ہے پہلے تو خود، اور اس کے لیے آپ دیکھیں کہ آپ کا ایشو کیا ہے. کیا آپ کو سرکاری ملازم تھے، آپ کو ڈسمس کر دیا گیا ہے، آپ ری انسٹیٹمنٹ چاہتے ہیں، اس کے لیے آپ نے کورٹ جانا ہے، یا آپ کمپنسیشن اس کا مانگنا چاہتے ہیں ڈپارٹمنٹ سے، یا آپ کی سسپینشن ہے تو آپ بحالی چاہتے ہیں ملازمت کے اوپر، یا آپ کی ریپوٹیشن جو ہے وہ انجر ہوئی ہے in result of some action taken by some authority or department، تو اس کا ازالہ چاہتے ہیں. تو پہلے تو یہ ہے کہ آپ کو اس سبجیکٹ کو ورک آؤٹ کرنا چاہیے، دیکھنا چاہیے، اور پھر آپ کو جو ریلیونٹ آپ کے ڈاکومنٹس ہیں وہ آپ کو دیکھنا چاہیے. فرض کیا آپ نے اگر ڈسمسل کو چیلنج کرنا ہے تو وہ جو آرڈر ہے ڈسمسل کا، اس کی کاپیاں شاپیاں کروا لیں. اور اگر فرض کیا آپ ٹیننٹ ہیں
اور لینڈ لارڈ کے کسی ایکٹ کی وجہ سے آپ ایگریوڈ ہیں تو آپ جو آپ کا رینٹ ایگریمنٹ ہے یا کنٹریکٹ ہے اس کی آپ کاپی لائر کے لیے بنا لیں. اب فرض کیا آپ کا کوئی گارڈن ہے جس کو کسی نیبر نے ڈیمیج کر دیا ہے تو آپ اس کی پکچر وغیرہ لے لیں. آپ کا کسی نے راستہ روک دیا ہے تو اس کی آپ پکچرز یا ویڈیوز وغیرہ بنا لیں یا سو آن سو فار. اس طرح آپ جو ہے مطلب جو بھی ریلیونٹ میٹیریل ہے اس کو اکٹھا کریں. اور پھر جو ہے اپنے جو گولز ہیں آپ کنسلٹیشن جو ہے ود دا لائر کس وجہ سے کرنا چاہتے ہیں، یعنی آپ کا کیا مقصد ہے اور کیا ایکسپیکٹیشنس ہیں، ان کو لائن اپ کر لیں اور آپ ڈسکس کریں ود یور لائر کہ آپ یہ چاہ رہے ہیں، آپ پری اریسٹ بیل چاہ رہے ہیں یا آپ کا کوئی عزیز ہے ہو از اریسٹڈ اینڈ ہی از بیہائنڈ دی بارس تو اس کی آپ پوسٹ اریسٹ بیل اپلائی کروانا چاہ رہے ہیں، یا کوئی سٹیزن ہے یا کوئی آپ کا جاننے والا عزیز ریلیٹیو ہے آپ کا، وہ پولیس نے یا کسی ایجنسی نے حبس وجا میں رکھا ہوا ہے تو اس کے لیے آپ کورٹ آف لاء کو اپروچ کرنا چاہ رہے ہیں، حبس وجا کی پٹیشن آپ نے فائل کرنی ہے تو ریلیونٹ ڈاکومنٹس بھی تیار کریں اور اپنا جو بھی آپ کی ایکسپیکٹیشن ہے اور جو گولز ہیں وہ بھی آپ تیار کر لیں. پھر جو آپ کے کویشچنز ہیں ان کو آپ لکھ لیں. تو اگر تو آپ فزیکلی ملنا چاہتے ہیں لائر کو تو تاکہ جب آپ کی ملاقات ہو تو وہ کویشچن جو ہے وہ جو آپ نے تیار کیے ہوئے ہوں وہ آپ سامنے رکھ لیں اور ویل تھاٹ آپ جو ہے بیٹھ کے آپ نے کویشچنس جو آپ کے سوال ہیں ان کو آپ لکھ لیں، رائٹ دیم ڈاؤن، اور تاکہ جو آپ کی میٹنگ ہو یا جو آپ کی بات ہو ود دا لائر وہ رزلٹ اورینٹڈ ہو. اور اب میں اس سے ایک قدم آگے آتا ہوں. اب یہ ہے کہ آپ جو بھی آپ کے پاس میٹیریل ہے یا جو آپ کا مقدمہ ہے اس کی جو بھی نوعیت ہے اس کی ساری ڈیٹیلز جو ہے بے شک آپ پہلے ڈائریکٹ میسج کر دیں اور ساری ڈیٹیلز جو ہے اپنے وکیل صاحب کو آپ واٹس ایپ کر دیں یا آپ ان کو ای میل کر دیں. اور اگر آپ کے پاس ان کی ای میل ایڈریس نہیں ہے تو میسج کر کے ان کو ریکویسٹ کر لیں بجائے اس کے کہ آپ ڈائریکٹ ہی کال کر دیں. اور اگر وکیل صاحب آپ کو نہیں جانتے، آپ جانتے ہیں کسی ریفرنس سے ان کو کال کر رہے ہیں لیکن وہ نہیں جانتے تو اپروپریٹ طریقہ یہ ہوگا کہ آپ ان کو وہ ریفرنس میسج میں مینشن کر کے اپنا جو مقصد ہے وہ بتائیں اور ان کو یہ ڈسکلوز کریں کہ آپ کال کرنا چاہتے ہیں کہ وہ کب اویلیبل ہیں. چونکہ وکیل صاحب جو ہیں ممکن ہے اگر کورٹس کا ٹائم ہے تو عدالت میں پیش ہوئے ہوں یا ممکن ہے وہ کسی عدالت میں بیٹھے ہوئے اپنی مقدمے کی باری کا انتظار کر رہے ہوں. اور اگر کورٹ کا ٹائم نہیں ہے تو ممکن ہے وہ کسی مقدمے کی تیاری میں مصروف ہوں، کوئی ڈرافٹنگ کر رہے ہوں، ڈکٹیشن دے رہے ہوں، کوئی ڈرافٹ چیک کر رہے ہوں یا کسی کلائنٹ کے ساتھ وہ بزی ہوں. اور اگر ممکن ہے کھانے کا اگر وقت ہے تو کھانا کھا رہے ہوں اور آرام کا وقت ہے تو ممکن ہے وہ آرام کر رہے ہوں. یعنی چونکہ وہ بھی ہیومن بینگ ہیں، ساری یہ ضرورتیں ان کے ساتھ ہیں. ممکن ہے وہ اگر گیم کا وقت ہے تو گیم میں ہوں، ممکن ہے وہ کسی شام کا ٹائم ہے تو کسی فنکشن میں ہوں، باہر کے فنکشنز بھی ہوتے ہیں. ویسے جو ہے فیملی کی شادیاں وغیرہ یا دیگر فنکشنز ہوتے ہیں، ممکن ہے وہ کسی اس طرح کی صورتحال میں ہوں اور آپ سڈن ان کو کال کریں اور اپنا کیس جو ہے وہ چاہ رہے ہوں ان سے ڈسکس کرنا تو وہ ایسا ہی ممکن نہیں ہوتا. ان کو کال کریں ایٹ ون ٹائم اور اسی وقت چاہیں کہ جی آپ کو وہ طویل ایکسٹینڈڈ ٹائم آپ کو وہ پرووائڈ کر دیں وکیل صاحب دین اینڈ دیر. تو ایسے خدا ایسے نہ کریں. آپ معاملات کو سمجھیں اور پڑھے لکھے طریقے سے اور مناسب طریقے سے
آپ ایکٹ کریں اور پہلے بتائیں اور پوچھ کے اگر وہ اویلیبل ہیں ان کی کنوینئنس کو دیکھتے ہوئے جب وہ الاؤ کریں تو پھر آپ کال کریں. ادروائز جو ہے ان سے اپنی جو بھی ڈیٹیلز ہیں وہ واٹس ایپ ہے آج کل، ای میل ہے، اسی وقت دین اینڈ دیر شیئر ہو جاتی ہے. لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ وکیل صاحب اسی وقت اویلیبل ہوں اور وہ جو آپ نے ڈاکومنٹ بھیجے ہیں ان کو اسی وقت جو ہے وہ پڑھ لیں اور اسی وقت آپ کو وہ اوپینین دے دیں، مشورہ دے دیں یا آپ کا کیس تیار کر لیں. تو ان کو تھوڑا ٹائم چاہیے ہوگا، وہ وقت ان کو دیں. اور پھر جب وہ آپ کو کہیں یا آپ واپس آپ کو کال کریں، آپ سے کوئی کویشچن کریں، آپ سے مقدمے کے بارے میں پوچھیں، پھر انہیں تفصیل بیان کریں. اور اگر آپ کی فزیکل اپنی موجودگی چاہیے، پریزنس چاہیے، تو آپ کو کال کر لیں گے، ادروائز فون سے آپ سے بات کر لیں گے. تو یہ طریقہ ہے. کائنڈلی اس طرح نہ کیا کریں کہ آپ واقف بھی نہیں ہیں، جانتے بھی نہیں ہیں، وہ بھی آپ کو نہ جانتے ہیں نہ پہچانتے ہیں، آپ ایز اے اسٹرینجر آپ کال کر دیتے ہیں. تو دس از ناٹ اپروپریٹ وے. آپ پڑھے لکھے طریقے سے اور اپروپریٹ طریقے سے کانٹیکٹ کیا کریں اور اپوائنٹمنٹ لیں، وقت لیں، ان کی اویلیبلٹی اور کنوینئنس چیک کریں کسی بھی پروفیشنل. اور میں نے عرض کیا کہ کسی کو بھی کال کرنا ہے تو طریقہ تو یہی ہے کہ جا کے ایک وکیل کو آپ کال کر رہے ہیں. تو یہ غنیمت ہے کہ آپ پاکستان میں وکلاء صاحبان آپ کو بغیر مشورہ فیس لیے آپ کو فری آف کاسٹ کنسلٹیشن مشاورت فراہم کر دیتے ہیں. اور اس کے علاوہ جو ہے آپ ان کی انکنوینئنس کا آپ سبب نہ بنیں بلکہ ان کے لیے آسانی پیدا کریں اور ان سے پوچھیں کہ جی کب وہ اگر آپ آنا چاہتے ہیں، بات کرنا چاہتے ہیں تو وہ جب الاؤ کریں تو پھر ایسا کریں. تھینک یو ویری مچ.